سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی صحابہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وقولہ الحق وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرے محترم سامعین، خداوند قدوس اپنے پاک اور محکم کلام سورہ بنی اسرائیل میں یہ ارشاد فرماتا ہے، 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، آیت نمبر 71، یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ میرے محترم سامعین، آج کا موضوع آپ کی معلومات اور علمی سطح کو بلند کرنے کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے میں نے پروگرام بنایا ہے کہ مومنین کو عقیدت کے ساتھ مجالس کرتے ہیں اور فضائل بھی سنتے ہیں، مسائل بھی سنتے ہیں، لیکن حالات حاضرہ کے مطابق جس طرح سے ہمیں آج مشکلات درپیش ہیں اور ٹی وی کے اوپر پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے اسکالر ہمارے خلاف زبان کھول کے اور بڑی جرأت کے ساتھ کلام کرتے ہیں، ان حالات کے پیش نظر میں نے مناسب سمجھا ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کروں کہ شیعہ اور سنی میری نظر میں دونوں مسلمان ہیں، دونوں بھائی ہیں، بالکل ان کی حیثیت ایسے ہے جیسے ایک جسم کے ایک باڈی کے دو بازو، دونوں اسلام کے فرزند ہیں، فرق ضرور ہے، جس طرح کے دایاں بایاں دو بازو ہیں، ان میں فرق ہے۔ حالات کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس وقت شیعہ اور سنی کو ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے۔ غلط
فہمیوں کا ازالہ ہونا چاہیے۔ لکم دینکم ولی دین کے اصول پہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنی فقہ پر رہیں، اپنے مسلک پر رہیں، اپنے عقیدے پر رہیں، دوسروں کو آپ ان کے اپنے عقیدے پر رہنے دیں، اور اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، اللہ کے نام پر، قبلے کے نام پر سب کو متحد ہونا چاہیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اتحاد بین المسلمین اس وقت، یعنی عملی اتحاد، زبانی نہیں، اس وقت بہت ضروری ہے۔ بڑی دنیا ترقی کر گئی، تمام شعبۂ زندگی میں مادی اعتبار سے گریجول ڈیولپمنٹ اور ترقی کا زینہ بہت بلند ہو گیا۔ انسان زمین کی کشش سے نکل کر فضا میں داخل ہو چکا ہے، فضا کو بھی مسخر کر لیا ہے، اور ہوا پہ انسان کا کمانڈ اور کنٹرول ہے، پانی پر انسان کا کمانڈ اور کنٹرول ہے، اور ایک انسان چشم زدن میں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق اپنا پیغام پہنچاتا ہے، ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ دنیاوی معاملات میں مادی اعتبار سے اتنی ترقی ہوئی ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، لیکن اخلاقی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اتنا ڈاؤن ہوا ہے، اتنا ڈاؤن ہوا ہے، اتنا ذلیل ہوا ہے کہ 1400 سال ہو گئے، ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہم قرآن پاک کے اوپر متحد اور متفق نہیں ہو سکے، اور ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں۔ بہت اختلاف ہوئے ہیں، مناظرے ہوئے ہیں، فتوے بھی ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا، لیکن یہ حشر نہیں ہوا جو اب شروع ہوا ہے 1980 سے لے کر اب تک، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک مسجد میں ایک نوجوان مسلمان اپنے جسم کے ساتھ بارود کی جیکٹ پہن کے مسجد میں نمازیوں کو بے گناہ اور بے تقصیر وہاں نعرہ تکبیر بلند کر کے اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے، اور وہاں نمازیوں کو شہید کرتا ہے۔ ہماری ترقی یہ ہوئی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ یہ اتنی ترقی اور بڑی جرأت کے ساتھ امام بارگاہوں پہ حملے ہوتے ہیں، مساجد میں ہوتے ہیں، زائرین کی گاڑیوں پہ حملے ہوتے ہیں، گاڑیوں سے اتار کر مومنین، شیعہ مومنین کو قتل کیا جاتا ہے، اور پھر ببانگ دہل کہتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت بے بس نظر آتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی، حکومت کو اپنا خطرہ ہے، کیونکہ چور چور کو نہیں پکڑ سکتا۔ ان حالات کے تحت علماء اسلام کی بڑی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو اگر اتحاد ہو سکتا ہے تو علماء کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ سیاستدان صدر ہو، پرائم منسٹر ہو، وہ نہیں کچھ کر سکتا، وزیر داخلہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ خود ان سے خائف اور ڈرتے ہیں۔ یہ توجہ ہے آپ کی؟ یہ علماء کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا، اور بات بہت اہم پیش کرنے والا ہوں۔ یہ تو ٹی وی کے اوپر میری تقریر آنی چاہیے، جو میں آپ کو میسج دے رہا ہوں۔ شیعہ اور سنی دونوں بھائی، بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ جو فرق بنیادی میں بتا رہا ہوں، اس کو اب مٹ جانا چاہیے تھا، اور اس اختلاف کی وجہ سے جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن تفریق بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی کہ مسجد میں نمازیوں کو، بے گناہ نمازیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اسلام کے نام
کیا جا رہا ہے۔ ایک سمجھدار عاقل اور بالغ بچہ ہے، اس کو تیار کر کے بھیجا جاتا ہے کہ تم جاؤ، حملہ کرو، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ بہرحال وہ کیا حربہ استعمال کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ کی توجہ کا طالب ہوں اور آج بنیادی طور پر سمجھیں کہ شیعہ اور سنی دونوں بھائیوں میں فرق کیا ہے، اور اس فرق کے ہوتے ہوئے اتحاد کی سبیل کیا ہو سکتی ہے۔ یہ گفتگو چلے گی 2-4 تقاریر میں۔ سلوات پڑھیں ذرا بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے ٹی وی پر تقاریر سنی ہوگی، پچھلے سال محرم میں ہمارے خلاف ایک بہت بڑے اسکالر، بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول کے آدمی ہمارے خلاف بولے اور کھل کے ہوئے۔ کم از کم 40 تقاریر ان کی ریکارڈ میں آئی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بسم اللہ، ذرا بولیں گے تو میں پڑھوں گا۔ بسم اللہ۔ صلوات تو پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور کہا جاتا ہے کہ شیعہ کا امامت کے بارے میں، خلافت کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے، جو ایمان ہے، وہ غلط ہے۔ شیعہ کا جو کانسیپٹ امامت اور خلافت کا ہے وہ غلط ہے، اور شیعوں کو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ یہ لفظ ہمارے ہیں، ہمارے دوست کے، ان کو دھوکہ ہوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کو پڑھ کے انہوں نے جناب کیا نہ کیا نتیجے نکال لیے۔ فضائل اپنے مقام پر، لیکن خلافت اور امامت یہ موضوع گفتگو میں آج سورہ بنی اسرائیل کے 15ویں پارے کی آیت تلاوت کی ہے، 71 نمبر اور 72 دو آیتیں۔ انہی آیات کے ذیل میں کچھ گفتگو کروں گا، اس توقع کے ساتھ آپ عبادت سمجھ کے سماعت فرمائیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ یہ سنی اور شیعہ دونوں بھائیوں کی اختلاف کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، ہمارے اہل سنت برادران کی، حنفی العقیدہ مسلمانوں کی شرح فقہ اکبر، کتاب کا نام یاد ہے۔ یہ فقہ کے اس میں اصول عقائد بیان کیے گئے ہیں حنفی العقیدہ مسلمانوں کے۔ کتاب ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ اکبر، شرح اس کی تفسیر اس کی لکھی ہے، شرح اس کی لکھی ہے مولانا علی قاری۔ یہ جو عقائد کی کتاب ایک تیاری کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اس پر ان کا فیت ہے، وہ یقین ہے۔ اس کو قرآن مجید کی روشنی میں انہوں نے، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، عقل سلیم کی روشنی میں اور اصول فقہ کی روشنی میں، فقہ کے اصول میں سب سے پہلی اصل ہے قرآن مجید کہ کوئی مسئلہ بھی ہو قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ پہلا پرنسپل فقہ کا قرآن، دوسرا اصول ہے سنت رسول، فرمان رسول، فعل رسول، تقریر رسول، حضور نبی کریم کا فرمان، ان کا ایکشن، ان کی سنت۔ دوسرا اصول ہے فقہ کا، یعنی جتنے بھی اپنی فقہی احکام ہیں وہ قرآن کے مطابق ہونے چاہیے۔ نماز ہو تو قرآن کے مطابق، روزہ تو قرآن کے مطابق، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو کچھ ہو قرآن کے مطابق۔ اگر قرآن میں اس کا کوئی ثبوت یا قرآن مجید میں کوئی واضح حکم ہمیں نہ پتہ چلے تو پھر سنت رسول اس کی تشریح کرنے والی ہے۔ تو رسول اکرم کی سنت ہے دوسرا اصول۔ اور تیسرا اصول فقہ کا ہے، اگر کسی مسئلے کے حل میں قرآن کی آیت کو ہم نہ تلاش کر سکے، قرآن تصدیق نہ کر سکے، ہمارے علم کے مطابق ہم نہ ڈھونڈ سکے کوئی حل، اور فقہ کا مسئلہ ہو اور قرآن کے بعد سنت رسول میں بھی حل نہ ملے،
تو پھر تیسری جناب جو چیز ہے جس کی بنیاد پر مسئلہ حل کرنا چاہیے وہ ہے اجماع، امت کا اجماع۔ اگر قرآن سے مسئلہ حل نہ ہو، سنت رسول سے مسئلہ حل نہ ہو تو اجماع کرنا، اور اجماع کے ساتھ ساتھ اجتہاد، قیاس ہمارے بھائیوں کے پاس۔ تو یہ ان اصولوں کے مطابق یہ کتاب لکھی گئی ہے، قرآن، احادیث، سنت رسول اور قیاس اور اجماع کی بنیاد پر یہ انہوں نے اپنے عقائد کی کتاب کو پیش کیا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا۔ آگے جو میں چیزیں پیش کرنے والا ہوں وہ آپ کو لطف آئے گا، لیکن پہلے مقدمہ سنیں، تمہید سنیں، موضوع کو انڈرسٹینڈ کریں، پھر اس کے اوپر جو میں آیات پڑھوں گا، احادیث پڑھوں گا، فرق بتاؤں گا، پھر آپ کو لطف آئے گا۔ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے، گردن بلند کر کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری تقریر سنیں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ میں ہزاروں کے مجمع پہ پڑھنے والا آدمی ہوں، سمجھ آ گئی؟ 1960 سے ممبر پہ آ کے تقریریں کرنے لگا ہوں۔ اب حساب آپ لگا دیں، اور میں نے مطالعہ کیا ہے، ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ یہ ہمارے بھائیوں کی کتاب آپ سنیے، تقریر شروع ہوگی، اور یہ کل میں آپ کا امتحان بھی لوں گا۔ کراچی کی چھپی ہوئی ہے کتاب، اور صفحہ نمبر 175 ہے۔ اس میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو میرا موضوع گفتگو ہے۔ مسئلے کا نام ہے مسئلہ نصب الامامہ۔ یہ لفظ نصب نون سواد بے، اس کو بھی یاد رکھیں، اپنے دماغ کے ایک کونے میں اس کو محفوظ کر دیں، اس پر بڑی گفتگو ہوگی۔ مسئلہ نصب الامامہ، امام کو اپوائنٹ کرنے کا مسئلہ۔ امام کو کون اپوائنٹ کرے گا، امام کی اہمیت بتائیں گے، اور اس کی اپوائنٹمنٹ کون کرے گا، یہ اس پر گفتگو کریں گے۔ کتاب بہت ضعیف ہو چکی ہے، لیکن میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ لکھ جائیں کہ فقط اجمعوا، تمام لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ نصب الامام واجب۔ تمام جتنے بھی مسلمان کلمہ گو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم کے بعد امام کا ہونا لازم ہے۔ It is obligatory that there must be some imam after the holy prophet. تمام امت کا اس پر اجماع ہے۔ They realize the importance of imam after the holy prophet. تمام امت جو ہے مجتمع ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کوئی نہ کوئی رسول اکرم کے فوراً جانے کے بعد کوئی امام ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جتنے کلمہ گو مسلمان ہیں irrespective of their sect، every Muslim وہ چاہتا ہے کہ رسول اکرم کے بعد کسی نہ کسی کو امام ہونا چاہیے، بے امام مخلوق نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کے آگے لکھتے ہیں انما الخلاف ہو، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ انہو یاجب ہو، یعنی اس بات میں خلاف ہے کہ نصب الامام واجب علی اللہ، یہ اللہ پر واجب ہے، اب مخلوق یا پبلک کے اوپر واجب ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ امام کے ہونے کے بارے میں کہ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کو کون اپوائنٹ کرے گا اس میں اختلاف ہے۔ کہتے ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ اس کا انتخاب اللہ کرے گا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔
اللہ چنے گا امام. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، بندے چنے گے. یہ دونوں کے نظریے پیش کر کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. فقہ اکبر والے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ ان اہل سنت والجماعت والمعتزلہ، جو معتزلہ ہے ان کا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نصب الامام واجب علی الخلق. امام کو اپوائنٹ کرنا مخلوق کی ذمہ داری ہے، پبلک امام چنے گی. توجہ ہے. اب اس کے جواز پیش کرتے ہیں، وہی حدیث پیش کریں جو امامت کی اہلیت کے لیے پیش کی جاتی ہے. لکھتے ہیں کیونکہ حضور پاک کا یہ فرمان ہے، ما مات بغیر امام مات متۃ جاہلیہ. جو کوئی آدمی بغیر امام کے مر جائے وہ سمجھو جہالت کی موت مر گیا. جہالت کی موت کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایسے مر گیا کہ جیسے وہ اس کو نہ اللہ کی معرفت حاصل کی نہ رسول کی معرفت، وہ جاہل چلا گیا اسلام سے. جس نے امام کو نہ پہچانا یا امام کو جس نے نہ دیکھا یا نہ مانا، اس کی موت ہو گئی. ما ماتا بغیر امام ماتا بتدن جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مر گیا. تو یہ حدیث کوٹ کیا جناب رسالت مآب کی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس اہمیت کو ریلائز کرتے ہوئے رسول اکرم کی ڈیڈ باڈی تجہیز و تکفین کے لیے پڑی ہوئی تھی. ہمارے بزرگوں نے اس کو التوا میں رکھا اور ایک مقام کے اوپر، محفوظ مقام کے اوپر اجماع کر کے امام کا انتخاب کیا. توجہ ہے آپ کی؟ یہ کتاب سے پڑھو، صفحہ نمبر 175 ہے. یہ کتاب چھپی ہوئی ہے کراچی کی، محمد سعید اینڈ سن تاجران کتب قرآن محل بالمقابل مولوی مسافر خانہ کراچی. یہ تقریباً میرا خیال ہے 40-50 سال پہلے میں نے خریدی تھی. اس کتاب کو اتنا آسان ہو گیا. تو اب صاف ہو گئی بات. مان گئے کہ رسول اکرم کی میت کو چھوڑ کے ہمارے بزرگ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وزن کیا ہے کہ رسول اللہ تو وفات پا چکے، لیکن اب کوئی بغیر امام کے نہ مار جائے، لہذا فوراً ہمیں رسول اللہ کی تجہیز و تکفین کو التوا میں رکھا اور خلیفہ کا، امام کا انتخاب کیا. تو امام کون چنے گئے؟ حضرت ابو بکر کو چنا گیا، سقیفہ ولی صاحب. تو انہوں نے اس کے بعد انہوں نے پھر حضرت عمر کو نامینیٹ کیا. جب وہ چلنے لگے تو انہوں نے 6 آدمی کی کمیٹی بنائی. اب یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان اماموں کے انتخاب میں رسول کا کوئی فرمان نہیں پڑھا گیا، کوئی آیت قرآن کی نہیں پڑھی گئی، نہ اللہ کی طرف نہ رسول کی طرف. صاف لکھا کہ نہ رسول نے کسی کو امام بنایا نہ اللہ نے کسی کو امام بنایا. یہ امام بنانا پبلک کی ذمہ داری ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بسم اللہ. تو یہ فیت ہے ہمارے بھائیوں کا، اور یہی جناب ہمارے بڑے سکالر نامور ٹی وی پر آنے والے کہہ رہے تھے کہ یہ امام بنانا پبلک کی ذمہ داری، خلیفہ بنانا پبلک کی ذمہ داری، اور قرآن سے استدلال پیش کرتے ہیں. یہ باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نہیں؟ وہ اپنے عقیدے کا جناب دفاع کرتے ہوئے بڑے ڈنگے کی چوٹ آیت پڑھتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، سورہ شورا کی یہ آیت ہے. صلوات پڑھیں ذرا بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کی چوٹ کہتے ہیں کہ ہمارا موقف قرآن کے مطابق ہے اور شیعہ کا موقف قرآن کے خلاف ہے. شیعوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، نہ اللہ نے کسی کو خلیفہ بنایا نہ امام بنایا، نہ رسول نے کسی کو خلیفہ بنایا نہ امام بنایا. Entirely it is the duty of public to elect or select their imam. فخر سے لکھتے اور بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے آیت یہ پیش کی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اب میں پوری آیت پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. اس آیت سے استدلال کیا جاتا
کسی نے آپ کو اس ممبر پر نہیں سنائی ہوگی. والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، وہ لوگ جو اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں. اب دیکھیے شورا کا حق کس کو ہے اور کس سینس میں ہے. والذین استجابوا لربهم، جو اپنے اللہ کی ہر پکار پر لبیک کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی ہر پکار پر جو لبیک کہتے ہیں، پہلی تعریف ان کی یہ ہے. الذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اس کی پوری سینکٹیٹی اور تقدس کے ساتھ، اس کے پورے لوازمات کے ساتھ. سمجھا؟ سبحان اللہ. اسٹیبلش ریگولر پریئر. اور اس کے بعد وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور اپنے معاملات کو وہ اپنے معاملات کو صلاح مشورے سے طے کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا اور اضافہ کر دیں. سلوات پڑھیں بلند شورا کا حق کن کو حاصل ہے اور کن امور میں شورا ہے. میری محنت کو ضائع نہیں کرنا. والذین یجتنبون الکبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. والذین یجتنبون الکبائر، وہ لوگ جو گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتے ہیں، کبائر سے اجتناب کرتے ہیں. کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا. جو گناہ کبیرہ سے پاک ہے وہ لوگ والفواحش، اور فحش حرکتوں سے پاک ہے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غضب آتا ہے کسی بندے پر تو اس کو معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. گناہان کبیرہ سے پاک، فواحش سے پاک، اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک. والذین استجابوا لربهم، غرض کے پروردگار کی ہر دعوت پر لبیک کہتے ہیں. وأقاموا الصلاة، اور ریگولرلی نماز کو قائم کرتے ہیں. وأمرهم شورى بينهم، اور اپنے معاملات کو آپس میں بیٹھ کے طے کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو حضور شورا کا حق تو ان لوگوں کو ہے. ان کی کوالیفیکیشنز آپ نوٹ کر لیں. پہلی بات، شورا کا حق عام آدمی کو نہیں ہے. توجہ ہے نا آپ کی. سلیکٹڈ لوگ ہیں جو دیندار ہیں، جو دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. ان کو کہا گیا کہ تم آپس کے معاملات کو مشورے سے طے کرو. مشورے سے یعنی آپ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، مشورہ کریں، پیسفل ماحول میں. تو میں نہیں، لاٹھی نہ اٹھائیں. ان کی تعلیم یہ کی گئی. پہلے تو شورا کا حق ہر آدمی کو نہیں. سلوات پڑھے رب اللہ شورا کرنے والوں کی. اب یہ شورا کا جو آپ کو اختیار دیا گیا ہے، ان بندوں کو، سلیکٹڈ بندوں کو اختیار ہے. تو یہ شورا والے کون سے معاملات ہیں دیکھنا تو یہ ہے کہ کن کن معاملات میں شورے کی اجازت ہے. اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. صلوات پڑھیں بلند. اللهم صل علی محمد
کسی مومن مرد اور مومنہ کو اجازت نہیں جن معاملات کو اللہ رسول نے ڈیسائیڈ کر دیا، جو فیصلے اللہ رسول نے کر دیے، کسی کو اختیار نہیں ان میں ترمیم کرنے کی، ان کو الٹر کرنے کی، تبدیل کرنے کی۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، جب اللہ رسول کسی امر کو طے کر دیں تو کسی مومن مرد کو، کسی مومنہ خاتون کو اجازت نہیں کہ وہ اپنا اختیار استعمال کریں۔ اللہ اور رسول کے فیصلوں کو فالو کرنا پڑے گا، ان کے سامنے سبمیشن کے لیے جھکنا پڑے گا، سبمٹ کرنا پڑے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور اگر کسی نے اللہ رسول کے فیصلے میں اپنی مداخلت کی تو پھر وہ اللہ کا بھی نافرمان، رسول کا بھی نافرمان۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ سلوات تو پڑھ دیا۔ جب آیت میں پڑھتا ہوں اس کے فوراً بعد سلوات آنی چاہیے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ خاتون کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ رسول کے طے شدہ معاملات کو تبدیل کرے۔ اب خواہ وہ نیشنل اسمبلی ہو، خواہ وہ سینٹ ہو، خواہ وہ کیبنٹ ممبر ہو، صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، کسی کو یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے جو معاملات اللہ رسول نے طے کر دیے ان کو فالو کرنے کا حکم ہے۔ خبردار ان کو ایشو بناؤ۔ بڑی قیمتی بات دے رہا ہوں آپ کو، اگر آپ کا مطالعہ ہو یا نصرت نظر ہو تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کمال، لوگوں کی نفسیات کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے کہہ دیا جو فیصلے میں نے کیے، میرے رسول نے کیے، already decided, all the problems and matters decided by Allah and His apostle, nobody should dare to change or alter it. You will have to follow. ان فیصلوں کو حجت بنانا ہے اور فالو کرنا ہے۔ اور جس نے یہ جسارت کی کہ اللہ رسول کے فیصلے کو تبدیل کیا تو پھر وہ نافرمان ہے اللہ کا بھی اور رسول کا بھی۔ جس نے ایسا کیا تو کیا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ وہ اللہ رسول کا نافرمان ہے اور جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا وہ پرلے درجے کا گمراہ ہے، پرلے درجے کا گمراہ ہے۔ تو آپ ڈیسائیڈ ہو گئے کہ کچھ معاملات مسلمانوں کے اللہ اور رسول نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر دیے ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ ان کو فالو کرو۔ سنت الہی کو تبدیل نہیں کر سکتے، سنت رسول کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جو lawful command of Allah Almighty and lawful command of the Holy Prophet, you can't change it. توجہ ہے نا؟ نعرہ حیدری! میں پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں دین ہوا ہے مکمل، دین میں تمام تمہارے مسائل کا اللہ نے حل رکھا ہے، پھر آئے مطالعہ آج جاؤ ما اکملت لکم دینکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
کی شورا کے لیے کوالیفیکیشن بتا دی اور ہمارے شورا میں کیا ہوتا ہے. حضور کس قسم کے لوگ ہیں؟ معاشرے کے اندر سوسائٹی میں منافق موجود، فاسق موجود، فاجر موجود. توجہ ہے. اس ماحول کے اندر تو عجیب عجیب لوگ تھے. تو کیا اللہ رسول نے ان کے سپرد کر دیا کہ تم اپنا امام چن لو؟ کبھی ایسے ہو سکتا ہے؟ امام کہتے ہیں لیڈر کو، اور لیڈر وہی ہوگا جو قرآن کے مطابق فیصلہ کر سکے. اب لیڈر کی کوالیفیکیشن کے لیے آیت سن لیں، یہ کم سے کم وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللهم صل على محمد. جو اس کتاب کے مطابق فیصلے نہ کر سکے وہ فاسق. لیڈر کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اس کے مطابق فیصلے کرے. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ظالمون. جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کر سکے وہ ظالم ہے. توجہ. یعنی امام کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کا عالم ہو، اس کے مطابق فیصلے کر سکے. اگر اس کے مطابق فیصلے نہیں کر سکے گا تو اللہ نے اس کو ظالم بھی کہا، فاسق بھی کہا. اور پھر آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے اور آیت لکھی وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. اب کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ امام نے. تو اب امام کو اس کا علم ہونا چاہیے. اگر قرآن کا علم نہیں، سنت رسول کا علم نہیں، تو اس کو امامت کا حق نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ نے خود قرآن میں کہا لا جلال آت الظالمین، یہ امامت کا عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا. اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. آواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام بنانا اللہ کا کام، امام بنانا رسول کا کام. یعنی رسول اکرم کے فوراً بعد اصل سبجیکٹ یہ. تو اللہ رسول نے جس کو بنایا ہم اس کو مانتے ہیں. جو پبلک نے بنایا، بندوں نے بنایا، ہم اس کو سیاسی لیڈر مان لیتے ہیں، لیکن امام معبود میں اللہ نہیں مانتے. توجہ ہے نا؟ اب ہمارے پاس دلیل کیا؟ انہوں نے تو آیت شورا پیش کی. تو اب شورا میں ان کو دیکھنا ہے کہ معاملہ کون سا ہے جو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے. امامت اور خلافت آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے. اور یہ وہ امور ہے کہ سب سے پہلے اگر اللہ نے اپنے دین کے اس دستور میں اس کا طریقہ نہیں بتایا کہ who will be head of Muslim community after the holy prophet، اگر رسول اللہ نے یہ نہیں بتایا یا اس کے کوئی اصول نہیں بتایا یا اس کا کوئی معیار اور کرائٹیریا نہیں بتایا تو پھر دین مکمل کس بات کا ہوا؟ جھگڑا سارا تو اس کا ہے، فساد سارے تو اس کے ہیں. کہ رسول اللہ نے بتا دیا کہ جناب وضو کرو، مسا کرو، اس طرح کرو، پاجامہ اتنا اونچا رکھو، اتنا نیچے رکھو، یہ ساری باتیں رسول نے بتائی. رسول اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میرے بعد میرا خلیفہ کون ہوگا، who will lead you after me. اگر یہی اللہ رسول نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، اسی میں فساد ہوا، اسی میں جنگیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فساد کی بنیاد اللہ رسول نے خود رکھ دی. توجہ ہے آپ کی؟ غور سے سنیے گا. یہ تو وہ امپارٹنٹ ایشو ہے جس سے سب سے پہلے اللہ رسول نے ڈیسائیڈ کیا ہے. باقی معاملات بعد کے ہیں. اس کی کوالیفیکیشن بتائیں، اس لیے بتائے کہ اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ میرے بعد کون کیپیبل ہے.
نبی کا. توجہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ. آج میں آگے 2-4 جملے کہہ کے اپنے مسائل دینا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ میں نے تمہید باندھ دی ہے. انشاءاللہ یہ 3-4 تقریریں اسی موضوع پر آئیں گی. اب میں ہمارے دوست نے تقریر میں یہ کہا کہ جی شیعہ کا عقیدہ کوئی نص ہی نہیں ہے ان کے پاس. نص نہیں ہے. نص کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی مسئلے کے بارے میں واضح قرآن کی آیت ہو، واضح، اس کو نص کہتے ہیں. اگر قرآن کی آیت نہ ہو تو صحیح حدیث ہو اس کے ثبوت کے لیے، وہ بھی نص ہے. آیت قرآنی ہو، واضح متشابہ آیت نہ ہو، کلیئر، اور حدیث صحیح ہو تو اس کو کہتے ہیں نص. تو ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس امامت کے بارے میں کوئی نص نہیں. توجہ ہے؟ اگر کل آپ کو بات کسی سے کرنی پڑے تو یہ سبق یاد رکھیں. نص نہیں. اب میں نص بتانے لگا ہوں. پہلی بات قرآن کی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو ہم اس کی ریسپیکٹڈ امام کے ساتھ بلائیں گے. ہر ایک کو اپنے اپنے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے. Everybody will be invited in the field of Qiyamah with his respected imam whom he followed after the holy prophet. ہر انسان کو اپنے ریسپیکٹڈ امام کے ساتھ ہم بلائیں گے. اب لفظ امام ہے صاف. نبی نہیں کہا کہ ہر انسان کو اپنے نبی کے ساتھ بلائیں گے. کتاب نہیں کہا. آمالنامہ نہیں کہا. سیدھا لفظ امام کہا ہے. اس کو کیوں آلٹر کرتے، کیوں چینج کرتے؟ اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا اور آپ اس کو تبدیل کر رہے ہیں کہ یہاں امام مراد نہیں. 50 ترجمے کر کے لوگوں کو شک میں ڈال دیا. اس آیت کی تفسیر میں بھائی اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی. آپ کہتے ہیں امام is well known to everybody. عرب معاشرے میں امام کے لفظ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ آپ اس کی تشریح میں کیوں لکھ رہے ہیں؟ جب ایک لفظ امام ہے اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں شیعوں کا کنسیپٹ غلط ہے. تو آپ کا کنسیپٹ صحیح ہے. پھر بتائیں ماں کے ساتھ اٹھیں گے. یہ لکھا ہوا ہے تفاسیر میں. ایک تفسیری کم از کم 5-6 تفسیروں کا میرے پاس رکھا ہوا ہے. کل میں آپ کو دکھاؤں گا. تو امام کے ترجمہ، امام کے معنی واضح ہیں اور کتاب کے اندر لکھ رہے ہو تم شرف کتاب پر کہ نصب الامام، نصب الامام، امام کی اپوائنٹمنٹ واجب ہے. توجہ ہے نا؟ یہاں تو آپ نے نہیں کہا کہ نبی کی اپوائنٹمنٹ. توجہ. ادھر تو آپ مسئلہ جو لکھ رہے ہیں تو آپ لکھ رہے ہیں کہ نصب الامام، کہ امام کی اپوائنٹمنٹ اہمیت بھی بتا رہے ہیں. تو اسی امام کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے کو جس کو تم بناؤ گے اسی کے ساتھ ہم تمہیں اٹھائیں گے. توجہ ہے؟ ذرا آپ ہی بولا کریں گے مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے. سلوات پڑھیں مولانا. آپ اس کو آلٹر نہ کریں. آپ اس امام کو ریپلیس کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں نبی مراد ہے یہاں، کبھی کہتے ہیں نہیں جی اعمال نامہ مراد ہے. اعمال نامہ ہر آدمی اپنے اعمال نامے سمیت بلایا جائے. کبھی کہتے ہیں نہیں جی وہ کتاب جس کو یہ فالو کر رہا ہے قرآن کے ساتھ. اب آج آئے گی معاشرے کے دن، او قرآن والوں آ جاؤ، او انجیل والوں آ جاؤ، او تورات والوں آ جاؤ.
حکم امام اور حکم رسول سمجھ کے حکم خدا سمجھ کے تم نے فالو کیا ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگا، کیونکہ تمہارے اعمال کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اعمال جس کے کہنے پر، جس کے فتوے کے مطابق تم نے انجام دیے ہیں، جس کی فقہ کے مطابق، اس کو بلائیں گے ہم کہ کون ہے جو اپنے آپ کو امام بنا کے آپ سے اطاعت کراتا رہا۔ تو اگر وہ اللہ کے فرمان کے مطابق تھا تو ویل اینڈ گڈ، ان کو ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر لوگوں نے بنا لیا کسی ایرے ویرے کو اور وہ اللہ کی طرف سے ریکگنائز نہیں ہے، اللہ اس کو سرٹیفائی نہیں کرتا، اپنی مرضی سے بنا لیا، قیامت کے دن تو وہ رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا۔ اور قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو ہم ریسپیکٹڈ امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اچھا آگے بلائیں، من اوتیہ کتابہ بیمینہ، اعمال نامے کے لیے لفظ کتاب آیا ہے، ہم ہر ایک کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ فمن اوتیہ کتابہ بیمینہ، اور جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، وہ اپنی کتاب کو، اعمال نامے کو پڑھیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان کے پاس ان کو ذرا بھی دھاگے کے برابر بھی ظلم ان پر نہیں ہوگا۔ دے آر سکسیسفل، جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے کی لفظ کتاب آیا ہے، امام اور ہے، اعمال نامہ اور ہے۔ امام آگے چلتا ہے اور عمل پیچھے چلتا ہے۔ آدمی آگے قدم بڑھاتا ہے تو عمل ریکارڈ ہوتا ہے، جب تک قدم نہیں بڑھاتا عمل تو آتا ہی نہیں وجود میں، تو عمل کیسے لیڈ کر سکتا ہے کسی کو؟ عمل تو لیڈ نہیں کرتا، عمل تو اثر ہوتا ہے آدمی کے ایکشن کا، وہ کام کرتا جا رہا ہے، اس کے اثر چھوڑتا جا رہا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اب اللہ نے اعمال کے لیے کتاب نامہ استعمال، لفظ کتاب استعمال کیا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے۔ فمن اوتیہ کتابہ بیمینہ، جس کو اس کی کتاب یعنی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہ، اپنی کتاب کو، اعمال نامے کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، وہ خوش ہوں گے، ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہ دائیں ہاتھ والے ہیں کامیاب، اور دوسرے وہ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کا ایک اور مقام پر ذکر ہے، وہ روئیں گے اپنا معنامہ پڑھ کے، وہ پچھتائیں گے، اور جب پچھتائیں گے پھر ڈھونڈیں گے اپنے امام کو، اگر تمہارے بندے کے مطابق ہم نے عمل کیا، ہمارے عمل عطارت ہو گئے، اور یہی قرآن پاک میں اللہ کا فیصلہ ہے، اتبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ یاد کرو قیامت میں یہ منظر آئے گا کہ پیشوا اپنے ماننے والوں پر، یعنی امام اپنے ماننے والوں پر تبرہ کریں گے۔ استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، ان کے اسباب اور رشتے جو دنیا میں قائم تھے وہ ٹوٹ جائیں گے۔ پیشوا اپنے ماننے والوں پر، پیچھے چلنے والے اپنے فالوور سے کو ڈسون کریں گے، بھاگیں گے، وہ ان کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ تمہارے کہنے پر ہم نے عمل کیا تھا، میرے سارے اعمال عطارت ہو گئے ہیں۔ پھر وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے لولا، پروردگارا، کہ اگر تو ہمیں واپس لوٹا دے، فقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، پروردگارا اگر ایک دفعہ پھر پلٹائے تو دنیا میں ہم ان پر تبرہ کریں گے، تبرہ جتنا آج ہم پر تبرہ کرنا۔ سبحان اللہ، دروشی پڑھے نا۔ یہ سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیت ہے، دیانتداری سے بتانا۔ سامنے لکھا ہے، مودودی صاحب کا ترجمہ میرے پاس موجود ہے، پیشوا، پیشوا، امام کا ترجمہ انہوں نے پیشوا کیا ہے، ہر آدمی اپنے پیشوا کے ساتھ بنایا جائے گا، یہاں بھی پیشوا ترجمہ کیا ہے انہوں نے، توجہ ہے نا آپ کی؟ تو آپ پیشوا اپنے ماننے والوں پر کریں گے تبرہ، بس کیوں کریں گے؟ تبرہ سے مطلب ہے بیزاری اختیار کرنا، ان کو ڈسون کرنا، لا تعلقی ظاہر کرنا، آیا تو کنسرن ود یو، go on, we are not responsible۔ وہ کہیں گے کہ تمہارے کہنے پر ہم عمل کرتے رہے، وہ ان کا دامن پکڑیں گے، توجہ ہے آپ کی؟ پھر وہ کیا کہیں گے؟
فالوور کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے لو ان لنا کررن، کاش ہم پلٹ کے تمہارا دنیا میں جائیں، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم ان پر تبرہ کریں جیسے یہ آج ہم پر تبرہ کر رہے ہیں۔ یہ تبرہ بھی بہت ضروری ہے، یعنی غلط چیز سے بیزاری کرنا، خواہ وہ امام ہو تو خواہ وہ کوئی عمل ہو تو خواہ وہ لیڈر ہو، اگر غلط ہے تو اس سے بیزاری کا اعلان کرے، بیزاری کا اظہار کرے۔ تو کسی سے بیزاری کا اظہار کرنا، کسی غلط کو ڈسون کرنا تبرہ کہلاتا ہے، بیزاری کا اعلان کرنا۔ تو امام نے بیزاری کا اعلان کیا پیشوا نے کہ میرا ایسا کوئی تعلق نہیں، ان کے اعمال حقارت ہو رہے ہیں، اور کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، یعنی ان کے عمل ہیں، اعمال نامہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ یہ پچھتائیں کہ ہم پلٹ کے جائیں تو نماز پڑھیں، پلٹ کے جائیں تو روزہ رکھیں، پلٹ کے جائیں تو زکوٰۃ دیں، پلٹ کے جائیں تو حج کریں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں پلٹ کے جائیں تو جھوٹے اماموں کے اوپر تبرہ کریں، اس کا مطلب نماز بھی ان کے پلے میں ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی اعمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کے دکھائے گا اور وہ جہنم سے نہ نکل سکے گا۔ بات ختم۔ اب ایک نص آیت پیش کی تھی میں نے، دوسری آیت تائید میں پیش کی، اب تیسری آیت سنیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً۔ توجہ ہے سورہ قصص، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جن کو تم نے بنایا ہے نا، تم نے، ہم نے ڈکلیئر کر دیا، ہم ان کو سرٹیفائی کر دیں، یس تم نے بنایا، ہم بھی ان کو امام قرار دے رہے ہیں، تم نے بنایا ہے، ہمارا بنایا ہوا نہیں، لیکن جس کو تم نے بنایا ہے ہم اس کے بارے میں اپنی ڈکلیریشن دے رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ وہ امام ہے جو لوگوں کو دوزخ کی دعوت دیتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ چیخیں گے، چلائیں گے، مدد مانگیں کہ یا اللہ ہماری بات سن لے، ہمارے یہ فالوور تھے ان کو بخش دے، وہ امام کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتبارا فی هذه الدنیا لعنۃ یوم القیامۃ هم من المحبوبین، یعنی وہ لوگ قیامت کے دن، یعنی اس دنیا کے اندر ان پر لعنت ہے اور قیامت کے دن ذلیل ہو کر آئیں گے۔ تو یہ لفظ امام استعمال ہوا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، قیامت کے دن وہ کبھی شکل میں آئیں ہوں گے امام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کن اماموں کا ذکر کر رہا ہے؟ یہ وہ امام ہے جنہیں بندوں نے چنا ہے اور حقیقت امامت کے اہل نہیں تھے، اور انہوں نے امام بن کے لوگوں کو مس لیڈ کیا ہے، مس گائیڈ کیا ہے، فرقے بنائے ہیں انہوں نے، ایک اسلام کے ٹکڑے کیے۔ یاد رکھنا، آپ بتائیں کہ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ امام کے بارے میں ہے نا، بس اچھے امام کا بھی ذکر ہے، برے امام کا بھی ذکر ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، سورہ سجدہ۔ ہم نے ان کو امام بنایا ہے، ہم نے، سب کو نہیں، ان میں سے کچھ لوگوں، یعنی اپنے سلیکٹڈ لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، عادل ہیں،
سے کچھ کو امام بنایا. یعدون بامرنا، اب اللہ تعالیٰ سرٹیفائی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جو ہمارے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں. ہمارے امر کے مطابق، یہ ہمارے امر کو سمجھتے ہیں، ہمارے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں. اور ہم نے امام کیوں بنایا؟ لما صبروا، کیونکہ ہم نے ان کو پہلے آزمایا ہے مصیبتوں کے ذریعے. انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، صبر کے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور ہم نے ان کو امام بنایا. وَقَالُوا بِآيَاتِنَا یوقنون، اور ہماری آیتوں پر مکمل یقین رکھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں حضور کے قرآن کی آیتیں جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ شیعہ کنسیپٹ ہے امامت کا. بسم اللہ. کہتے ہیں کوئی آیت ہی نہیں ہے شیعہ عقیدے کی تداعی کرنے والی، حد ہو گئی. توجہ ہے آپ کی؟ ہم یہی تو کہتے ہیں امام دو قسم کے بندوں کے بنائے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے اور اللہ نے جن کو بنایا ان کی تصدیق کر رہا ہے کہ میرے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں. جو بندوں کے بنائے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ ان کی پھٹکار ہے، اس دنیا میں لعنت، اگلی دنیا میں بھی ضرور ہوگی. سبحان اللہ. امام بندوں نے بنائے، اب امام بنائے انہوں نے اپنے اماموں کا ذکر بھی کیا. سلوات پڑھے بلند اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد. انہوں نے امام کا فرض بتا دیا کہ ہمارے بزرگوں نے رسول اللہ کی بیعت کو چھوڑا، پہلے امام بنایا. توجہ ہے نا؟ ان کے پاس کوئی آیت نہیں تھی، کوئی حدیث نہیں تھی، شورا کیا، تو میں کی نوبت آئی، جھگڑا کیا، کچھ پرابلم تو کئی آئی، قراردادیں اور کئی جنابی تجاویز. انصار کو کہنے لگے ایک تو انصار کہنے لگے ایک ہم میں سے ہو، ایک تم میں سے کر نہیں، ایک ہی ہوگا. کبھی کچھ بحث تکرار کے بعد تھوڑا بہت لاٹھی چارج بھی ہوا، تھوڑا سا جناب ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا اور آخر میں جناب ڈیسائیڈ کر لیا. تو یہ ہے جناب علی خلیفہ کا اور امام کا انتخاب. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آگے سنیں کہ انہوں نے پیج نمبر 83 کے اوپر ایک رسول پاک کی حدیث ہے، آپ تھا تو نہیں ہے؟ تھکنا تو مجھے چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دیکھیے ایک نتیجے پر بات پہنچا کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. یہ 83 پیج ہے اس کا، شرف کا اکبر کا. حضور کا ایک فرمان، یہ فرمان رسول اکرم کا 9 جگہ پر آیا ہے مسلم شریف میں. 3 جگہ پر یہ فرمان آیا ہے. یہ حدیث مسلم میں، بخاری میں، ابو داؤد میں اور مشکات شریف میں، بہت سی حدیث کی کتابوں میں، سوائے کے موقع میں، تاریخ الخلفاء میں، ہر کتاب میں ہے. ترمذی شریف میں، بہت سی کتابوں میں یہ رسول پاک کا فرمان آیا ہے. اب ذرا فرمان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سننے کے قابل ہے، ضائع نہیں کرنا اس چیز کو. حضور نبی کریم فرماتے ہیں لا یزال ھذا الدین قائما، اس دین اسلام کو زوال نہیں آئے گا، یہ قائم رہے گا. لا یزال ھذا الدین قائما، یہ دین کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہوگا، اس کو زوال نہیں آئے گا، نہیں مٹے گا، یہ قائم رہے گا اپنے پورے لوازمات کے ساتھ، اپنی پوری شرائط کے ساتھ، اپنی پوری کوالٹی جو بھی ہے دین کی جتنی ایکسیسریز ہیں، جتنے کمپوننٹس ہیں، ان تمام کے ساتھ دین قائم رہے گا. لوازمات اس کے جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ دین قائم رہے گا. لا یزال ھذا الدین قائما حتی یمضی علیہ 12 خلیفۃ، جب تک کہ 12 خلیفے اس پر گزر نہ جائیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خلیفے کی بات کرتے ہیں کہ سون آفٹر می 12 خلیفوں کا مسلسل ذکر کیا ہے اور 12 خلیفوں تک اسلام معزز رہے گا، اسلام غالب رہے گا، اسلام قائم رہے گا، ان کو زوال نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 12 خلیفے کہہ کے رسول اللہ نے اسلام کو ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، اسلام ان کے ساتھ ہے، یہ میرے خلیفے ہیں، میرے فوٹ اسٹیپ پہ چلنے والے۔ جب رسول اللہ خلیفہ کہتے تو خلیفہ کہتے ہیں جو 100% ان کے پیچھے چلے، ان کو فالو کرے۔ تو رسول کنفرم کر رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 خلیفے ہیں، میرے 12 جانشین ہیں، اور جب تک وہ موجود ہیں اسلام بگڑ نہیں سکتا، وہ وہاں پہ ہے اسلام کے۔ توجہ ہے، اسلام کو پریزنٹ کریں گے اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے، اسلام کو ڈیفینڈ کریں گے اگر اسلام پہ کوئی حملہ ہوگا تو۔ یہ ٹرو فالوور ہے میرے۔ تو لہذا یہ حدیث انہوں نے یہاں کوٹ کیا صفحہ نمبر 83 کا۔ خدا کے لیے نتیجہ دے رہا ہوں، اس کے بعد رد مسائل دینا ہے میں سب کہتے ہیں کہ شیعوں کا تصور غلط ہے، کانسیپٹ غلط ہے۔ اب دیکھیں کتاب تمہاری ہے، تمہارے عقائد کی ہے، اس پر آپ ضعیف نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو آپ نے چھانٹ بین کے کتاب اپنی پیش کی ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ، اور اس کتاب میں آپ نے صفحہ نمبر 83 کے اوپر یہ کراچی کی چھپی ہوئی یہی حدیث یہاں دی ہے کہ دین قائم رہے گا جب تک 12 خلیفے۔ اب وہ 12 خلیفوں کے نام دے رہے ہیں یہاں پر، خود کے ہمارے عقیدے کے مطابق 12 نام کیا ہے؟ صلوات پڑھیں اللہ نمبر 1 حضرت ابوبکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی۔ توجہ ہے؟ بسم اللہ۔ 4 خلفائے راشدین، اس کے بعد اب 8 ہاؤس ہوں گے، کیونکہ حضور نے 12 کہا ہے، حضور نے 4 نہیں کہا۔ قطعاً رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے 4 خلیفے ہیں، یہ ہم نے بنایا ہے خود۔ رسول اللہ نے 12 خلیفے کہے، حضور نے کہا میرے 12 جانشین ہیں اور اسلام ان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ اسلام کی نگرانی کریں گے، حفاظت کریں گے، اسلام کو زوال نہیں آئے گا جب تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی ہے، اسلام کو زوال نہیں آئے گا۔ تو اب 4 نمبر حضرت علی، 5ویں امیر شام، 6واں یزید، اور اس پر سوائے کے مورکہ والے نے بڑی تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ یزید کو اجماع حاصل ہے، خبردار امت نے مجتمع ہو کے بنایا ہے، اس کو، اس پر اجماع ہے، امت ہے۔ حسین کو اجماع حاصل نہیں ہوا، حسین کا قتل کر دیا گیا، سوائے کے مورکہ احمد بن حجر مکی، 8ویں صدی ہجری کا آدمی ہے، لکھ رہا ہے کہ یزید پر اجماع ہوا ہے۔ اس کے بعد یزید کے بعد عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک بن مروان، سلیمان بن عبد الملک بن مروان، عمر بن عبد العزیز۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یزید بن عبد الملک بن مروان، حشام بن عبد الملک بن مروان، 12 پورے ہو گئے۔ انہوں نے اس یعنی رسول پاک کی حدیث اور انہوں نے اس کا مصداق قرار دیے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بندوں کے بنائے ہوئے ساتھ، لیکن اللہ نے نظام ہدایت نے جو 12 خلیفے بنائے، میں ان کا ذکر کر کے رب مسائل دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بلا اسلام کو زوال نہیں آئے گا۔ حشام بن عبد الملک بن مروان تک 12 ختم ہو گئے۔ اب یہ کتاب ہمارے بھائیوں کی ہے، جنابی المدد شیخ سلیمان قندوزی کی، آپ کس سے میں پڑھنے لگا ہوں؟ صلوات پڑھے ذرا بدلتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور
ارشاد فرما رہی ہے اور راوی اس کی حضرت علی کرم اللہ وجہ. یہ بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے, صفحہ نمبر 504 ہے. ان علی کرم اللہ وجہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب ان یرکب سفینۃ النجاۃ. ہوش میں آئیں, سنیں, وجد میں آئیں. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں, راوی ہے علی مرتضی, مدینہ العلم روایت کر پیش کر رہے ہیں اور باب مدینہ العلم اس کو نیریٹ کر رہے ہیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب ان یرکب سفینۃ النجاۃ. اور جو کوئی چاہتا ہے, پسند کرتا ہے کہ نجات کی کشتی پہ سوار ہو جائے, وَيَسْتَمْسِكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, اور مضبوط دستے کو جو پکڑنا چاہے, وَيَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ, بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ, مضبوط رسے کو جو پکڑنا چاہے حبل اللہ کو, فَلْيُعَادِ عَلِيًّا وَلْيُعَادِ عَدُوَّهُ, ان پر واجب ہے کہ علی سے محبت کرے. جو نجات کی کشتی پہ سوار ہونا چاہتا ہے, عروۃ الوثقیٰ کو پکڑنا چاہتا ہے, حبل اللہ کو پکڑنا چاہتا ہے, اس پر واجب ہے فَلْيُعَادِ عَلِيًّا, علی سے محبت کرے, وَلْيُعَادِ عَدُوَّهُ, علی کے دشمن سے عداوت کرے. توجہ ہے, علی کے محب سے دوستی کرے, علی کے دشمن سے دشمنی کرے. یہ نہیں کہ میں علی کو بھی پسند کرتا ہوں اور دشمن کے بھی بارے میں کہ میں اس کو بھی چاہتا ہوں, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. رسول کہتے ہیں نہیں, جو آل علی اور جو آل عدوہ, علی سے ملا کرے, اس کے دشمن سے نفرت. دشمنان اہل بیت لعنت بے شک. پھر فرماتے وَلْيَعْتَمَّ بِالْأَئِمَّةِ الْهُدَىٰ مِنْ خُلْدِهِ, پھر علی کی ذریت اور نسل میں سے ہادی اماموں کی اتباع کرے. رسول بتا رہے ہیں کہ ہادی امام آئیں گے, اول امام علی, اور اس کی ذریت میں ہادی امام آئیں گے, ان کی اتباع کرے. وَلْيَعْتَمَّ بِالْأَئِمَّةِ الْهُدَىٰ, اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ خُلَفَائِي وَأَوْصِيَائِي وَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ بَعْدِي سَعَادَاتُ أُمَّتِي قَائِمُ الْأَتْقِيَاءِ عَلَى الْجَنَّةِ حِزْبُهُمْ حِزْبِي وَحِزْبِي حِزْبُ اللَّهِ وَحِزْبُ أَعْدَائِهِمْ حِزْبُ الشَّيْطَانِ. صدقے جاواں تہاڈے کس طرح پی جاندے ہو. آپ کو ابھی آداب ہی نہیں آئے مجلس سننے کی, مجلس پڑھانے کی. کتنی قیمتی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. رسول اکرم نے کتنا فیصلہ کیا ہے. یہ ہے ڈیسیژن رسول اللہ کا. When the matter has been decided by the holy prophet in a very clear word, کوئی ambiguity نہیں, there is no ابہام. توجہ ہے آپ کی یارو, حد ہو گئی. اس کو کیوں تبدیل کرتے ہو؟ یہ فیصلہ رسول نے کر دیا ہے. تمہاری کتاب بتا رہی ہے, قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ رسول نے اس میٹر کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے. You are not competent to elect or select Khalifa to Rasul or Imam al-Ummah. Who are you? یہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں who can lead the Muslim community according to the intention of the Holy Quran. اصول آپ کے غلط ہیں, شیعوں کے اصول صحیح ہیں. یا تو ثابت کرو کہ وہ اتنے کمپیٹنٹ تھے, اتنے کیپیبل تھے, وہ قرآن کو سمجھتے تھے, سنت کو سمجھتے تھے. توجہ ہے آپ کی. اب رسول اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ آپ کی کتاب ہے. 12 خلیفے رسول نے بتائے. خلیفے ہیں رسول کی نسبت سے اور امام ہیں امت کی نسبت سے. ایک آگے ہے, ایک درمیان ہے, ایک پیچھے. آگے ہے رسول, اب پیچھے ہے امام. اب امام رسول کا خلیفہ ہے, پیچھے آئے, اور یہی امام پبلک کی طرف اس کو نسبت دے تو ان کا لیڈر ہے. یعنی جو پبلک کے امام ہے وہ رسول اللہ کا خلیفہ ہونا چاہیے. جو رسول
احبا ان یرکب السفینۃ النجاۃ، جو نجات کی کشتی پہ سوار ہونا چاہتا ہے، وَیَعْتَصِمَ حَبْلِ اللَّهِ الْمَتِینِ، جو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا چاہتا ہے، وَیَسْتَمْسِکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، مضبوط دستے کو پکڑنا چاہتا ہے، اللہ کی رسی کو پکڑنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ فَلْيُوَالِ عَلِيًّا، علی سے محبت کرے، علی سے محبت کرے، علی سے ملا رکھے، وَلْيُعَادِ عَدُوَّهُ، علی کے دشمن سے دشمنی کرے، وَلْيَأْتِمَ بِالْأَئِمَّةِ الْهُدَىٰ مِنْ بُلْدِهِ، علی کی ذریت میں اولاد میں ہادی اماموں کی اتباع کرے، ہادی امام علی کی ذریت میں آئیں گے، فاطمہ کی اولاد میں آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، بابا سے بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فَإِنَّهُمْ خُلَفَائِي، یہ میرے خلیفہ ہیں۔ These are true caliphs، یہ میرے خلیفہ ہیں۔ فَإِنَّهُمْ خُلَفَائِي وَأَوْصِيَائِي، اور میرے وصی ہیں۔ إِنَّهُمْ خُلَفَائِي وَأَوْصِيَائِي حجت اللہ علی الخلق من بعدی، میرے بعد حجت اللہ ہے زمین کے اندر، حجت اللہ۔ حزبهم وقائد الاتقیاء الی الجنہ، اور جنت میں لے جانے والے قائد ہیں، یہ لیڈ کریں گے جنت میں لے جانے والے، اپنے فارورز کو سیدھا جنت میں لے کے جائیں گے، ٹکٹیں دیں گے۔ نعرہ یاد رکھنا، حزبهم حزبی وحزب حزب اللہ، ان کا گروہ میرا گروہ اور میرا گروہ اللہ کا گروہ، وحزب اعدائہم، ان کے دشمنوں کا گروہ، حزب الشیطان، شیطان کا گروہ۔ میرے دوستو، حدیث میں نے پیش کر دی، اہل سنت کی کتابوں سے میں نے پیش کر دیے، اس حدیث کے ذیل میں کہ میرے 12 خلیفے ہیں، اسلام کی خدمت کریں گے، اسلام کو زوال نہیں آئے گا۔ اب دیانتداری سے بتائیں، آپ کی کتابیں ہیں، آپ ذرا سوچ کے بتائیں، آپ نے شرح فقہ اکبر کے اندر 12 آدمیوں کو کس دلیری کے ساتھ پیش کیا جس میں چھٹا یزید ہے؟ حد ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں یہ 11ویں صدی کا آدمی ہے ملا علی قاری، اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ عقیدہ بڑا شروع سے چلا آ رہا ہے اور اس کو آپ ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، اور اس سے آگے اور بڑھے۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی کی 3ری جلد میں اسی حدیث کے ذیل میں یزید کو ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ چھٹا خلیفہ ہے مسلمانوں کا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو میرے دوستو، یہ 2 سلسلے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا رسول ضامن ہے، اور ایک بندے خود سلیکٹ کر رہے ہیں اور اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم چنیں گے۔ تو اللہ رسول کے فیصلے کو انہوں نے جھٹلایا یا نہیں؟ دیانتداری سے بتائیں، جو اللہ رسول کے فیصلے کو تبدیل کرے گا وہ اللہ رسول کا نافرمان ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ حضور ایک لسٹ میں حسین آ رہا ہے 3رے نمبر پر، دوسری لسٹ میں یزید آ رہا ہے 6 نمبر پر۔ دنیا کا بنایا ہوا مستی کے اندر، کیونکہ باپ نے رشوتیں دے دے کے لوگوں کو قائل کرایا، اور لوگ اس میں وہی باسط اقتدار تھے، وہ لوگ کے اوپر تھے جو علی کے دشمن تھے، جو منافق تھے۔ ان لوگوں نے یزید کو ریکگنائز کیا، اور یہاں تک ہو گیا کہ عبداللہ ابن عمر، بخاری شریف کی نامی جلد، میرے پاس فوٹو سٹیٹ موجود ہے، کل میں لایا تھا لیکن آج میں رکھا ہے، مجھے ضرورت نہیں پڑی، میں نے بزرگوں کے لیے لایا تھا دکھانے کے لیے، کل پھر لے کے آؤں گا۔ نامی جلد کی فوٹو سٹیٹ مجھے
میرے پاس موجود ہے انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول جس کو معتبر صحابی کہتے ہیں، اس نے یزید کی خلافت کو سرٹیفائی کیا۔ حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانا، امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، معاویہ کو خلیفہ بھی مانا، ان کی بیعت بھی کی اور پھر یزید کی بیعت کی اور یزید کو سپورٹ کیا۔ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کی بیعت کی ہے یزید کے ہاتھ پر۔ آپ دیکھیے، میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب دھوکہ کس کو ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں شیعوں کو دھوکہ ہوا۔ یہ آپ کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ چچا یزید خلیفہ ہے مسلمانوں کا حدیث کے تحت۔ آپ نے کیا دفاع کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ شیعہ تو صحیح لائن کو فالو کر رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تمہارا غلط خیال ہے، تمہارے خیال کی تائید نہیں ہوتی قرآن سے۔ قرآن تعریف کر رہا ہے، قرآن میں تصدیق ہے، حدیث میں تصدیق ہے۔ اور جب تم لوگوں نے کہا کہ کچھ نہیں، تو پھر یزید کو جب اٹھایا اور یہ کہا کہ یزید تو اللہ رسول کا نمائندہ ہے، ہم نے اللہ رسول کی بیعت کی ہے یزید کے ہاتھ پر، سیدہ کے لال نے جب دیکھا کہ اتنا تصور اسلام کا اتنا گر گیا، وہ اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین تھا، آج اس میں خلافت امامت کا معیار اتنا گر گیا، کوئی انسانی قدریں پامال ہو رہی ہے۔ یزید جیسا انسان دھندرا رہا ہے کہ میری بیعت کرو، سب جناب خاموش۔ اب حالات کو دیکھتے ہوئے فرزند رسول علی کے فرزند اور فاطمہ زہرا کے لخت جگر حسین بن علی نے دیکھا، حسین کو تخت نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ اب اگر میں اس کے اوپر دستخط کر دوں، سرٹیفائی کر دوں، بیعت کر دوں، تو پھر تو قیامت تک کے لیے یزید جیسے انسانوں کو چھٹی مل جائے گی کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہو سکتے ہیں، امام امت ہو سکتے ہیں، اور وہ نمبر 1 کے لوگوں کو اپنے سامنے جھکا سکتے ہیں۔